الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلند الصلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت میں محفوظ فرمائے. میرا مالک بانیان مجلس حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ گرد علی الولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے. بارش کریم کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمارا شمار مولا کے نوزوں میں سے فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے ذکر شروع. انسان جب بھی خدا کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے تو انسان اپنی عبادت کی کوئی نہ کوئی نیت ضرور کرتا ہے اور پھر جو نیت کرتا ہے اس کا زبان سے اظہار بھی کرتا ہے. اس خدا کے سامنے نیت کا اظہار کرتا ہے جو اللہ انسان کی نیتوں سے واقف ہے. انسان اللہ کی عبادت کے لیے جب مصلی پہ جاتا ہے تو وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی کہ میں یہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے. روزہ رکھے تو پھر بھی نیت یہی کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ. میں حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. انسان مدت سے اللہ سے یہی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، جبکہ انسان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ رہتا کہاں پہ. انسان جس کے قریب ہونے کی خواہش کر رہا ہے انسان کی عقل میں بھی نہیں کہ وہ خدا ہے کہاں. اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے قریب ہوا جائے اسے فاصلے میں ماننا پڑتا ہے. اگر ہم کہیں گے کہ اللہ فاصلے میں ہے اور ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں تو وہ جو درمیان میں فاصلہ ہے اس میں کون ہے؟ اگر اس جگہ پہ اللہ نہیں تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہوتا؟ اگر ہم کہیں کہ اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو اسے کسی ایک طرف میں ماننا پڑے. اگر ہم مانیں گے کہ وہ اس طرف ہے تو پھر اس طرف کون ہے؟ جس اللہ کی طرف ہم قریب ہو رہے ہیں نہ اس کی طرف کا پتہ ہے نہ اس کی سمت کا پتہ ہے، نہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے نہ اللہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہو رہے. ہم نیت کر رہے ہیں ہمیں ان کے قریب کر جو خود تیرے قریب رہتے ہیں. ہم اللہ کے قریب نہیں، ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں جو اللہ کے قریب. ذہنوں کی زمین کو زرخیز کیجیے گا کہ میں معرفت میں 2-4 دن ہوں اور آپ کو سلام کروں. ہم ہونا چاہتے ہیں اللہ کے قریب. اور سب اللہ کی کوئی طرف نہیں ہے. یہاں تو مجھے کوئی بھی دین کا ٹھیکیدار اللہ کی طرف دکھائے. اگر اللہ کی طرف نہ ملے تو آپ مجھے اللہ کے طرف دار دکھائے. اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ ایسے چاہیے جو ہمیں اللہ تک لے جائے.
جب ہم نے اللہ تک جانے کی خواہش کی تو میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو بتا کوئی اللہ کے قریب رہتا ہے؟ قرآن نے کہا میں تمہیں چند نام بتا دیتا ہوں یہ اللہ کے قریب رہتے ہیں. میں نے قرآن سے کہا علی کا خاموش جا کر بتا وہ نام کس کے ہیں؟ قرآن کا پہلا نام ہے حضرت موسیٰ کا. کلیم اللہ ہے یہ اللہ سے باتیں کرتا تھا. اس سے جا کے پوچھ کے اللہ کہاں رہتا ہے. میں موسیٰ کے پاس گیا. میں نے کہا قرآن کے بارگاہ میں گیا تھا اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے. قرآن نے بھیج دیا تیرے پاس تو بتا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ موسیٰ نے کہا تمنا میرے بھی دل میں تھی لیکن اس نے کوہ طور پہ روک دیا تھا. کوہ طور سے آگے میں جا نہیں سکا. میں نے اللہ کی تجلی دیکھی وہ بھی کوہ طور پہ دیکھی. میں نے کہا تم کوہ طور پہ رک گیا کیا تو نے اس سے آگے کسی کو جاتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ایک کو جاتے دیکھا ہے. نام اس کا عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا ہے بدون کا بیٹا ہے. میں عیسیٰ کے پاس گیا. میں نے کہا اے مریم زادہ تو بتا تو اللہ کے کتنا قریب گیا؟ عیسیٰ نے کہا میں بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا تھا لیکن اس نے مجھے چوتھے آسمان پہ روک دیا. موسیٰ دور پہ کھڑا ہے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے. میں نے کہا عیسیٰ تو نے اس سے آگے بھی کسی کو جاتے دیکھا؟ اس نے کہا ایک کو جاتے دیکھا جو سید الملائکہ بھی ہے جو فرشتوں کا سردار بھی ہے نام اس کا جبریل بھی ہے. میں جبریل کے پیچھے دوڑا. تو بتا تو اللہ کے کتنا قریب گیا؟ جب میں جبریل کے پیچھے گیا تو وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا. میں نے کہا جبریل تو یہاں رک گیا ہے موسیٰ طور پہ رک گیا ہے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رک گیا ہے کیا اس سے بھی آگے کوئی اللہ کے قریب گیا ہے؟ جبریل نے کہا میں کانپ رہا تھا اور محمد چوٹی پہن کے چلا گیا. میں ابھی سوچ رہا تھا اور مصطفیٰ نالین پہن کے چلا گیا ہے. میں جلدی سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا. میں نے کہا اے مدینے کا سردار اے نبیوں کا وارث تو بتا موسیٰ طور پہ رکا ہے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رکا ہے جبریل سدرہ پہ رکا ہے. تو بتا تو نے اللہ کا قرب کتنا پایا؟ آواز پیغمبر آئی میں بھی اللہ ڈھونڈنے آیا تھا. اس نے پردے کے باہر روک دیا. جب ہاتھ باہر آیا تو انگوٹھی بھی علی کی تھی ہاتھ بھی علی. اس کا مطلب ہے اللہ کا قرب ملا ہے علی کی وجہ سے. محمد بھی اللہ کے قریب جائے تو علی کو رکھنا پڑتا ہے. اب ہم ہونا چاہتے تھے اللہ کے قریب. اللہ کے قریب علی کے علاوہ ہوا نہیں جا سکتا. تو نماز میں سے علی بعد میں نکالنا پہلے نیت میں سے نکال کے نکال. تیری تو نیت میں علی شامل ہے. تو نے نماز کی نیت کی تھی قربت نہیں اللہ. تو علی کے سوا اللہ کی قربت ہے کون؟ ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے یہ اللہ سمجھتے. یہ اللہ نہیں یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں. اللہ ایک ہی رستے سے ملتا ہے جسے آل محمد کہتے ہیں. خاموش رہو یا بول پڑھو مجھے بول کے بتاؤ وہ خدا چاہتا تو سیدھا بھی ہمیں دین پہنچا سکتا. اسے ہمیں سیدھا دین نہیں دیا. اس نے ان کے پاس دین رکھوایا انہوں نے ہم تک دین پہنچایا. پھر پچھاتی بندے بیٹھو گھر جا کے فیصلہ کرنا جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ اپنا دین ان کے بغیر ہمیں نہیں دیتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ جو سب کچھ کر سکتا ہے صاحبان عدل جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آئے. بڑا شوق ہے بندوں کو اللہ سے ملنے کا. بندے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملیں لیکن آل محمد کو شامل نہ کریں. وہ ان کے بغیر ملتا ہی نہیں. وہ نبیوں سے بھی ملا ہے وہ ان کے ساتھ. میں کون کون سے نبی کی ملاقات بتاؤں. ہر ملاقات میں بھی شامل ہے. اگر ذہن ایک لمحے کے لیے ڈگمگائے نا تو میں حقیقت سے کرتا ہوں. ماشاءاللہ ایک ہی نبیوں کی صف میں مجھے نبی کھڑا ہوا نظر آیا پاس میں جسے کہتے ہیں موسیٰ. لقب ہے کلیم اللہ. کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ سے کلام کرنے والا. اس نبی کے بارے میں حسن ہوئی زمانے کو بھی نبی یہ اللہ سے ملتا تھا جبکہ وہ اللہ سے نہیں ملا. قرآن بھی پر ملے گیا اور صحابہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی. گفتگو کس سے گفتگو ہوتی تھی؟ موسیٰ کی اللہ سے. کیسے؟ قرآن میں بدلے. قرآن کہتا ہے موسیٰ آتا تھا وادی مقدس اور اللہ ایک درخت سے بولتا. اللہ ایک شجر سے بولتا.
موسیٰ وہاں آ کے اپنے شانے جھکا کے کھڑا ہو جاتا، سوال کرتا تھا کہ شجر سے جواب، ہر ایک نے کہا اللہ شجر سے بولا، اللہ شجر سے بولا۔ زمانہ تعلیم سے لے کے زمانہ کیوں کرتا ہے؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے مولوی بتائیں وہ کس چیز کا درخت تھا جس سے اللہ بولا تھا؟ بیری کا تھا، کیکر کا تھا، شیشم کا تھا۔ اس درخت کو آج ہم اپنے گھروں میں لگائیں، مریضوں کو اس درخت کے پتے کھلائیں کہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا کرتا تھا، یہ ہے وہ بابرکت درخت جس سے اللہ بولا تھا۔ لیکن ہر ایک مفسر لکھ دیا درخت سے بولا، درخت سے بولا، درخت سے بولا۔ یہ کسی نے بھی بتایا جڑ سے بولتا تھا، تنے سے بولتا تھا، پتوں سے آواز آتی تھی، اس چیز کا درخت تھا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ شاید اس دور میں ہو، پھر بعد میں اللہ نے اٹھا لیا ہو اور جنت میں کہیں لگا لیا ہو، آج وہ درخت زمانے میں نہیں ملتا۔ میرے بھی ذہن میں آیا کہ کوئی ٹہنی، کوئی پتا، کوئی شجر ایسا ہوگا جس سے اللہ بولا ہوگا۔ مجھے ممبر آل محمد کی عظمت ہے، زندگی میں پہلا سجدہ جب میں نجف جا کے علی کی بارگاہ میں کیا تو زیارت والی کتاب اٹھائی تو اسی کتاب میں راز سے پردہ اٹھ گیا۔ جب زیارت میں جملہ آیا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ میں ہمارا سلام، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ اللہ موسیٰ سے بھی بولا تو علی کے ذریعے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا قرب چاہیے تو پہلے علی تک آؤ۔ ہم ڈائریکٹ اللہ سے نعمت لے نہیں سکتے۔ کیوں؟ میں مثال دوں، دلیل دے۔ اللہ کرتا ہے عدل، اس کی عدل کے ترازو پہ اگر وہ اپنی نعمت رکھے، کون سی ہمارے پاس ایسی عبادت ہے جو ہم دوسرے پلے میں رکھے وہ نعمت اٹھائیں؟ وہ کہہ رہا میں نے تمہیں زندگی نعمت دی، مقابلے میں ایسی عبادت دے گا تو اس نعمت کے برابر تو نہیں۔ سانس نعمت، تمہاری آنکھ کی حرکت کرنے میں یہ نعمت، جن نعمتوں کی تمہیں قدر ہی نہیں، جسے تم بالکل فالتو چیز سمجھتے ہو بھی اللہ کی نعمت۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوا رک جائے تو مر جائے، یہ ہوا نعمت ہے۔ بتا ہمارے پاس کون سی بات ہے جو اس نعمت پہ چلے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر مان، اللہ عدل کرتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں فضل سے۔ اگر ہم سمجھے کہ عدل بھی وہی کرتا ہے تو فضل بھی وہی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں آتا ہے، جو کیفیت تبدیل کرے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو پھر اگر مجمع مجھے سردی کو ایک لمحے کے سائڈ پر رکھ کے جملہ سنے تو پھر میں جملہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کروں، اللہ عدل کرتا ہے، 14 فضل کرتے ہیں۔ عدل کرتا ہے اللہ، فضل کرتے ہیں 14۔ چلے میں اتنی مثالیں دو بات آپ کے ذہنوں میں پکی ہو گئی۔ عدل کیا ہے، فضل کیا ہے؟ جو بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا یہ فضل ہے۔ سرنا حلال زبان کو حرکت دینا، رہا آیا تھا عدل سے بیٹے دینے، عدل نے کہا مقدر میں ایک بھی نہیں، حسین نے ہاتھ پکڑ کے کہا جسے عدل ایک نہ دے اسے فضل ساتھ دے کے بھیج۔ غریب ہوں، کوئی ایسا وظیفہ دے جس سے میرے پاس دولت آ جائے۔ چوتھے امام نے آنکھیں بند کر کے کہا تیرے مقدر میں رزق نہیں۔ مایوس ہو کے جان لگا، امام نے کہا واپس آ، میرے ہاتھ دھوا۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا واپس آ، میرے ہاتھ دھوا۔ اس نے پانی کا برتن لیا، امام کے ہاتھوں میں پانی ڈالا، جب پانی ڈالا تھا امام نے کہا زمین کی طرف دیکھ، اسے زمین کی طرف دیکھا تو نیچے پانی کے چھینٹے نہیں، سمور ہیرے جواہر جواہر کے رہے تھے، اسے گرتا ہوا خزانہ تیرا دیکھے گا، مولا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا تیرے لیے ہے۔ جلدی سے سمیٹ کر آپ نے تو کہا تھا میرے مقدر میں رزق نہیں، فرمایا وہ عدل تھا، یہ فضل ہے۔
یہ فضل ہے. عدل کہہ رہا تھا کوئی نہیں. فضل کہہ رہا تھا. ہم اپنا گھر بنا کے گھر کے دروازے لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. یہ میرے رب کا فضل ہے. عدل نہیں. بے شک. عدل کرتا تو اس گھر کی ایک اینٹ بھی نہ آتی. پھر اب میں اگر کوئی ایک بھی بندہ اردو ادب سمجھتا ہوں تو اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں ھذا من فضل ربی لکھ دو یا علی مدد لکھ لو، بات ایک ہی ہے. ہم یا علی مدد لکھ دیں، بات ایک ہی ہے. علی ہی تو اللہ کا فضل ہے. امیر المومنین کا دور حکومت تھا، علی حاکم تھے. کتنا بہترین دور ہوگا جب علی حاکم تھا. امیر المومنین کوفے میں تخت بیٹھے، دربار سجا ہوا تھا. یکلک دربار کے دروازے سے چیخ آئی یا علی مجھے پاک کر دیجیے. لوگوں نے پیچھے کو دیکھا تو ایک شخص روتا ہوا مسجد میں داخل. صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھ سے چوری جیسا گناہ ہوا. علی سے معافی مانگے. کیسا دور تھا. مجرم خود آ گیا. اسے پتا ہے کہ منبر میں فضل بیٹھا ہے. لفظ یا علی مجھ سے گناہ ہو گیا، چوری ہو گئی. امیر المومنین کے سامنے ہے. اب دیکھنا کتنا لطیف نکتہ ہے. علی منبر پہ عدل کا تقاضا ہے کہ حد جاری کرو. اب علی نے پہلے عدل کے تقاضے علی نے جلال سے کہا اس کی انگلیاں کاٹو. جلال نے تلوار نکالی، اس کی انگلیاں کٹ گئی. انگلیاں اس کی کٹ رہی ہیں. ہم علی کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. ایک بندے نے قریب میں آ کے کہا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی؟ تیری انگلیاں کٹ رہی ہیں. اسے کہا اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس نے یوسف کو حسن دیا تھا. مصر کی عورتیں یوسف دیکھے تو انہیں درد نہیں ہوتی. میں تو مالک یوسف کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. انگلیاں کٹ گئی. ہاتھ سے خون کے قطرے کٹ گئے. دوسرا ہاتھ علی کے قدم میں رکھا تھا شکریہ. یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا. علی کے قصیدے پڑھتا ہوا دربار سے باہر جانے کا دربار کے دروازے میں نہیں پہنچا تھا. علی نے ایک نوکر سے کہا اسے واپس بلا. واپس آیا. علی نے مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا کہ زمین میں پڑی ہوئی اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی. علی نے اس کے ہاتھ میں رکھی. علی نے اپنا ہاتھ پھیرا، انگلیاں واپس لے گئی. انگلیوں کا واپس آنا تھا. علی کے گڈوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا تیری تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ فرمایا وہ عدل تھا، یہ فضل ہے. جو کاٹی تھی وہ عدل تھا، جو عطا کی ہے وہ فضل ہے. یہ فضل ہے. قیامت والے دن بخشش عدل سے نہیں ہونی، فضل سے. پنچایتی زمیندار بندے بیٹھو میری نہ مانو فقیر کی تو مانو. وہ بھی کہہ گیا عدل کرے تھے تھر تھر کمبر. اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تھے بخشے جاور. بخشش عدل سے نہیں، بخشش فضل سے ہے. خدا نے کہا میں قیامت والے عدل کروں گا. عدل کا نام آنا تھا. نبیوں کے بدن بھی کام گئے. انہوں نے کہا اگر تو عدل کرے گا تو تیری جنت میں کون جائے گا؟ عدل کا نام سن کے نبی کام گئے. خدا نے مطمئن ہو کے آ جانا ہوگا. عدل کرنے والا فضل ہوگا. ہوگا عدل، لیکن شفاعت کا مالک فضل ہوگا. قبر میں جو فرشتے سوال کریں گے وہ عدل ہے. جو سرحان علی کی کرسی ہے یہ فضل ہے. ایک لمحے کے لیے ذہنوں کو پیچھے نہ لے کے جانا. جہاں بلندی پہ آئے ہو یہیں سے ایک اور برباد اوپر کرنا. بادشاہ حسین کی عزت کا سب میری پوری تقریر تولو تو اگلی 17 وزنی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ عدل ہے. علی ولی اللہ کہنا فضل ہے. ولایت علی فضل الہی کا نام ہے. قیامت والے دن کوثر میں عدل ہوگا. پلانے والا فضل ہوگا. قیامت والے دن گرمی ہوگی، یہ عدل ہے. لوائے حمد علی کے ہاتھ میں ہے کہ فضل ہے.
ہمیں فخر ہے، ہم نے فضل والوں کو مانا ہے۔ آج بندے اعتراض کرتے ہیں، شیعہ خود ہی کپڑا خرید کے چھت پہ لگا کے اسی کے نیچے بیٹھ کے معافیاں مانگنی شروع کر دیتے ہیں، اسی کے نیچے بیٹھ کے رزق مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ہم سے پوچھو تو صحیح ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم عباس کے علم سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے عباس صرف فضل نہیں، عباس ابل فضل ہے، صرف فضل، یہ فضل کا مالک۔ ہم نے بخشش عدل سے نہیں، ہم نے بخشش فضل سے نہیں۔ ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے اور فیصلہ رب کا بھی پابند ہونا چاہیے۔ ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے اور فیصلہ رب کا بھی پابند ہونا چاہیے۔ علی کو ماننا مشکل نہیں، بس ایک شرط ہے، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس دینے والے سارے ہی صاحبان فضل ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بچہ جس کے دینے والے زیادہ ہوں۔ وہ ماں سے بھی مانگے، باپ سے بھی مانگے، نانا سے بھی مانگے، دادا سے بھی دے، چچا سے بھی دے، تایا سے بھی دے۔ اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کیا ہوگی؟ ہمارے دینے والے اتنے ہیں، ہم علی سے بھی دیتے ہیں، حسن سے بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس جتنے ہیں یہ سارے کے سارے صاحبان فضل ہیں۔ ہماری نیت تھی کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور یہی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ اللہ ان کے بغیر مل نہیں سکتا، کبھی بھی اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ ملے گا تو انہی کے اندر سے ملے گا، اللہ نظر نہیں آئے گا۔ باہر اندھیرا ہے، امام بارگاہ میں روشنی کی ہے، یہ لائٹیں جاتی ہیں، یہ لائٹ اپنی مرضی سے نہیں جاتی، اس لائٹ کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے اسے روشن کیا، جسے بجلی کہتے ہیں۔ نظر وہ نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ لائٹ ہے اسی منظر۔ ابھی اندھیرا ہو جائے تو کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا کہ لائٹ تو نہیں ٹوٹ گئی، ہر کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی۔ اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو طاقت بھی چلی جاتی ہے۔ دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں، علی ہے اللہ کا مظہر۔ علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ مخلوق تک آتا ہے تو آل محمد کے ذریعے سے۔ چلے میں نے بات بجلی کی ہے تو میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیتا ہوں۔ کوئی الیکٹریکل انجینئر بیٹھا ہو، کوئی آپ کا اہلکار بیٹھا ہو، وہ میری تائید کرتا ہے۔ یہ جو بجلی ہل اسٹیشن سے آتی ہے اس میں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے، ہمارے گھروں کا استعمال اتنا نہیں ہوتا، لہٰذا بجلی بنانے والے درمیان میں ایک اعلیٰ نصب کا دن سے ٹرانسفارمر دیتے ہیں، وہ پیچھے سے آئی ہوئی طاقت کو ٹھنڈا کرتا ہے، آگے اتنا دیتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ حجت کا کام دین میں یہی ہے، اللہ سے پوری طاقت لیتی ہے، آگے اتنی دیتی ہے جتنی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ گھروں میں ہمارے سوئچ لگے ہوتے ہیں، وولٹیج زیادہ آتے ہیں پیچھے سے، جو بھی چیز لگی ہوگی کیا ہوگی؟ جل کیوں جلی؟ ضرب چھوٹا تھا، ضرب چھوٹا تھا، طاقت زیادہ، برداشت نہیں ہوا، جل گیا۔ اس کا مطلب ہے طاقت کو برداشت کرنے کے لیے ضرب کی صلاحیت کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا سردی کے اثر میں کس کے اندر ہیٹر لگ جائے گا اور کس کو اور ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ علی بھی اپنی ولایت اور اپنی معرفت اتنی عطا کرتا ہے جتنا ظرف کا عمل ہوتا ہے۔ ضرب چھوٹا ہو، فضیلت علی کی زیادہ سن لائے تو چہرہ بھی جل کے راک ہو جائے۔ علی اپنی معرفت دیتا ہے ظرف کے مطابق، بے شک صلاحیت ظرف زیادہ ہو معرفت میں اضافہ ہو، اللہ ملتا ہے آل محمد کے ذریعے۔ اچھا چلے اور آسان کر لیتا ہوں، نوجوان بچوں کے لیے اور آسان کر لیتا ہوں۔
فلسفہ، منطق، علم شعور، علم کلام، یہ سارے علوم یہ کہتے ہیں کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. ضدوں کا کسی ایک جگہ پہ اجتماع ممکن نہیں. مثلا آگ اور پانی ضد ہے، ایک نہیں ہو سکتی. ہم کو آپ کہیں گے دن اور رات ضد ہے. اب رات ہے تو اس کا مطلب دن ہے. جہاں رات ہوگی وہاں دن نہیں، جہاں دن ہوگا وہاں رات ہے، جہاں سورج ہے وہاں چاند ہے. ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. اللہ اور بندہ ضد ہے. وہ اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کب سے کہاں کس سے ہے. جس نے اللہ سے ملنا ہے وہ ہے ناپاک. اب پاک ناپاک سے کیسے ملے؟ وہ معبود ہے یہ اب، وہ مسجود ہے یہ ساتھی ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے. دونوں کو ملنے کے لیے ایک جگہ پہ آنا تھا، لیکن ضد دونوں کو ایک نہیں ہونے دے رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ عبادت کا تصور سمجھانے لگا، جہاں سے بات شروع کی وہیں پہ ختم ہو. نماز ہے اللہ سے ملاقات کرنا. بندہ چاہتا ہے اللہ سے ملنا، ایڈریس کا نہیں پتا، دیکھا اسے کسی ایک سیٹ میں اسے نہیں پا رہے، پھر ہم کس سے مل رہے ہیں؟ اب میں نے کہا کہ زندگی کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے ایک مثال دی، آگ اور پانی. آپ پورے مجمع نے گواہی دی کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آگ اور پانی ضد ہے، ایک نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ابھی بھی کسی کو کوئی شک ہو، کوئی جائز ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا. آگ اور پانی ضد ہے، ایک نہیں ہو سکتے. ایسا ہی چلے. انسان نے ضرورت، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کرنے میں مجبور کر دی. اب انسان کو سرد موسم میں گرم پانی چاہیے. پانی گرم کرنے کے لیے اسے آگ کی ضرورت تھی. شریعت قانون یہ کہہ رہا تھا کہ آگ اور پانی ایک نہیں ہو سکتے. اب انسان نے اپنے علم کے زور میں اس قانون کو توڑا. اس نے برتن میں لیا پانی، نیچے جلائی آگ. آگ کا اثر پانی کو پہنچ گیا. ضدیں ایک ہو گئی کیونکہ درمیان میں برتن وسیلہ تھا. اسے کوئی کہے گی اس سے بھی زیادہ آسان کرو تو پوچھ نہیں. آگ اور پانی ایک کیوں ہو گئے؟ درمیان میں برتن وسیلہ. اس کا مطلب درمیان میں وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو جاتی ہیں. اور وسیلہ کیسا تھا؟ وسیلہ اتنا امین تھا کہ اس نے آگ کا پورا اثر اپنے پاس نہیں رکھا. آگے پانی کو دے دیا، جتنی پانی کو ضرورت تھی اسے رکھ لیا. آگ کا پورا اثر پانی کو دیا، درمیان میں برتن وسیلہ تھا. میں نے مثال اتنی اچھی سطح پہ آگے دی کہ ہر بندے کی آنکھ کھل گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ مثال بڑی اچھی ہے. زندگی ایک ہو سکتی ہے، درمیان میں برتن وسیلہ ہو. لیکن میں کہاں میں مثال کی وضاحت بھی کر دوں، اس لیے نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں. سائیوال میرا گھر ہے، حسن میرا بھائی ہے، میری اپنا ہی گھر سائیوال میں ہے. میں پھر کبھی سائیوال میں کسی مجلس میں آؤں اور اسی گاؤں کا ایک بندہ مجلس میں گاڑی سے اتر کر میرا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کے گیا، آپ ہمارے گاؤں آئے تھے، آپ نے مجلس پڑھی تھی، آپ نے تقریر کی تھی، آپ نے کہا تھا پانی اور آگ زندے ہیں، ایک ہو سکتی ہے، درمیان میں برتن وسیلہ ہو. ہم نے سمجھا تھا کہ ہماری قوم کا نوجوان خطیب ہے، بات اس کی سچی ہوگی. ہم نے آپ کی بات پہ عمل کیا. ہم اگلے دن صبح سائیوال شہر گئے. ہم وہاں سے لے گئے 500 روپے کا پلاسٹک کا ٹب. ہم نے اس کے پیچھے جلائی. آگ نہ آگ بچی، نہ برتن بچا، نہ پانی بچا. تینوں کے تینوں ضائع ہو گئے، تینوں کے تینوں غرق ہو گئے. تو میں وہی میں جملہ یہ بھی کہوں گا، صاحب آپ نے پوری بات نہیں سنی. میں نے یہ بھی کہا تھا وسیلہ جب بھی بنانا اچھی چیز کا بنانا، پوری چیز کا بناؤ گے خود بھی چلے گا، تمہیں بھی چلے گا. وسیلہ اچھا بناؤ، وسیلہ لیکن اچھا. اللہ اور بندہ ملنا چاہتے ہیں، درمیان میں وسیلہ ہوگا. کن کو وسیلہ بناؤ گے؟ ان کو وسیلہ بنانا چاہتے ہو جو انہوں نے کبھی خود اللہ کو نہیں دیکھا. یہی میں نے چلنے والی بات کی اور میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. موسیٰ
موسیٰ کے ساتھیوں نے اللہ دیکھنے کی خواہش کی تھی، جل کے رات کو پہاڑ سرما ہو گیا. کس وجہ سے؟ بغیر وسیلے کے اللہ کو ملنے چلے تھے. لوگوں نے نبی کے دور میں کہا ہمیں اللہ ملنے کی خواہش ہے، ہم بھی ملنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے ملے. جسے سجدے کرتے ہیں اسے کبھی ملے تو صحیح. ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. بندے نبی کے پاس آ کے بیٹھے تھے، یا رسول اللہ ہمیں اللہ سے ملوا، ہمیں اللہ سے ملوا، ہمیں اللہ سے ملوا. فوراً قرآن کی آیت نازل ہو گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان سے کہہ دے اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو صرف تم سے ملا کرے. مجھ سے ملنا، مجھ سے ملنا. یہ تو نہیں بولتا، تیرے لہجے میں میں بولتا. ہمارا آیت ہے رمایت لکن اللہ رما، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی ہے، میں نے پھینکی. یا اللہ کو فوقہ بیعت نہیں، میرے بندوں نے تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، اللہ کے ہاتھ میں. بولا رسول تھا، خدا نے کہا میں بولا. کنکر رسول نے پھینکے، خدا نے کہا میں نے پھینکے. بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی. راضی نبی ہوا، خدا کہتا میں ہو گیا. اطاعت نبی کی ہوئی، خدا نے کہا میری ہو گئی. اگر نبی کے ہر عمل کو اللہ اپنا عمل کہتا ہے تو مولوی کو موت کیوں آتی ہے؟ خدیر میں نبی نے جو علی کا ہاتھ بلند کیا، نبی نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. ہر ایک نبی نے آ کے کہا کہ اللہ ہے. بس آخری طرف سے آدم نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، اس کا گردش غیر النہار، مثلاً دن کا ابھرنا رات کا جانا دلیل ہے کہ میرا اللہ. نوح آئے، انہوں نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا تندور سے پانی کا نکلنا، پوری کائنات میں پھیلنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ. ابراہیم آئے، اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا نار نمرود کا ٹھنڈا. اسماعیل نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے دلیل، فرمایا چھری کے نیچے سے بچ گئی. موسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے دلیل، فرمایا کوہ طور. عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے دلیل، فرمایا ید بیضا. ہر ایک نبی دلیلوں سے بتاتا رہا اللہ ہے. کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے تھے، فرمایا اللہ ہے. ایک یہودی نے کہا دلیل، فرمایا ہم. ہم بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے، کیونکہ ہم ہیں اللہ، ہم ہیں اللہ تک جانے والا رستہ. اس گاؤں میں آنے کے لیے بھی تو مجھے کسی رستے کی ضرورت تھی. اگر میں کہوں کہ مجھے رستہ نہیں چاہیے، گاؤں چاہیے، تو اس کا مطلب ہے منزل تک پہنچ نہیں سکتا. منزل تک آنے کے لیے مجھے پہلے رستے پہ آنا پڑے. اللہ تک آنے کے لیے پہلے چوکا کے دروازے پہ آنا. یہی صراط مستقیم ہے، یہی پورے صراط، یہی اللہ ہے، یہی ہمیں اللہ تک ملواتا ہے. پھر جب بندہ ان کی بارگاہ میں آ جائے تو بندہ خود ہی اتنا ان کی بارگاہ میں آ کے محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ ملنے کی تمنا ہی ختم ہو جاتی ہے. کہ جس کی حجتیں ایسی ہیں، جس کے نمائندے ایسے ہیں. جب پیاس ایک گلاس سے پوری ہو گئی تھی تو تالاب خریدنے کی ضرورت تھی. ہماری جتنی آرزوئیں تھیں وہ آل محمد نے پوری کر دی. رزق دے دیا، عزت دے دی، صحت دے دی. رہ گئی تھی ہمیں اگلی دنیا کی پریشانی، وہ بھی اللہ نے انہی کے ذمہ لگا دی. قبر میں بھی تم نے جانا ہے، قیامت کو تخت میں بھی تم نے بیٹھا، شفاعت کا تاج بھی تمہارے ساتھ. جو بچے بیٹھے تھے کا سکول کالج سے تعلق ان کو سمجھا دیتا. سکول میں پڑھاتا بھی استاد ہے، امتحان بھی استاد ہے. امتحان وہی لیتا ہے جس نے پڑھایا.
بے شک وزیر تعلیم جو ہے وہ نہ پڑھانے آیا تھا نہ امتحان لیا، اس کے پاس عہدہ تھا تعلیم کی وزیر کا، وہ اپنے آفس میں بیٹھا رہا، اسے صرف نتیجہ گیا اتنے فیصد پاس ہو گئے اتنے فیصد فیل ہو گئے، پڑھایا بھی 14 نے، امتحان بھی 14 نے دے، اللہ کو صرف نتیجہ جانا ہے، اتنے جنت میں چلے گئے ہیں اتنے جنت میں۔ حق کی عبادت ادا کر گئے 14 عبادت ادا کر گئے، ہم اس کی عبادت کیسے کریں جس کی علی بات؟ میں اپنا سجدہ کہاں جا کے تولوں جہاں پہ علی کا سجدہ ہو؟ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے ضربت کیا تھی علی کی؟ صرف بازو کا اٹھنا اور بازو کا نیچے ہونا، جس کی ایک ہاتھ کی حرکت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو گئی، اس علی کے سجدے کی قیمت کیا ہے؟ فخر کیا کرو تمہارے پاس صاحبان فضل ہے، بڑے خوش نصیب ہو تمہارے پاس معاف کرنے والے زیادہ، جتنی جلدی یہ گناہگار سے راضی ہوتے ہیں۔ نفرت برائی سے ہے، برے سے نہیں، نفرت برے سے کرو گے تو اچھا ہوگا۔ آل محمد وہ چشمہ ہے جو پاک کرتے ہیں، جو خود پاک نہیں دوسرے کو بھی پاک کرتے۔ ایک لفظ میرے ذہن میں آ گیا، یہاں شاید کسی کے لیے جو ہی زندگی کا موڑ ایک ایسا موڑنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہو تو میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں یہ پہنچوں۔ میرے امام جعفر صادق کا دور تھا، نوجوان نسل سنا امام کا دور، امام مدینے کے ایک بازار سے گلی بہت تنگ تھی، اتنی تنگ تھی وہ گلی کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص گزر سکتا۔ امام رات کا وقت تھا، امام بتا رہے ایک شخص شراب کے نشے میں اسی بازار میں رہا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، تھوڑا فاصلہ طے کیا تو سامنے سے بالکل قریب سے آتے ہوئے امام کو دیکھا، اب خوف زدہ ہو گیا، بھاگ سکتا نہیں تھا، رستہ چھوٹا تھا، گزر نہیں سکتا تھا، گلی تنگ تھی، رک گیا بھائی، اس حالت میں امام سے کیسے دے ذہن میں ذرا اچھا بنا گیا، چلے میں جملہ تبدیل کر دیا، علی کے بیٹے کی ہیبت بھاگنے نہیں دے رہی تھی، علی کے بیٹے کی شرافت گزر نہیں دے رہی، گزرو تو کیسے، بھاگو تو کس سے؟ یہی ایک لمحہ جس میں اس نے فیصلہ کرنا تھا اپنی زندگی کا کہ امام سے بھاگ جاؤں یا چھوٹ جاؤں۔ اگلے لمحے میں فیصلہ کوئی نہ ہو سکا، اس نے اپنا سر لگایا دیوار کی طرف، بوتل چھپائی اپنے سینے، دیوار کے ساتھ دیوار کی طرف منہ کر کے لا کے کھڑا ہو کے آنکھیں بند کر کہ امام میرے پیچھے سے گزر جائے۔ خبر امام کو بھی ہو گئی ہے کہ میں کس حالت میں، چہرہ دیوار کی طرف کیا، اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا کے بوتل کو چھپایا، امام میرے پیچھے سے گزر جائے۔ جملہ سنا نوجوان سے، امام بالکل اس کے پیچھے آ کے کھڑے، امام کا رخ بدل، اب ڈر گیا، جسم کا امام کیا رخ بدل۔ دوسرا سوال امام نے کہا، امام نے فرمایا کیا چھپا رہا ہے مجھ سے، اب کیا کہے گی، کیا ہے میرے پاس جو چھپا رہا ہے؟ آنکھیں بند ڈرتا ہوا کہنے لگا، مولا سن کا ہے۔ شرم آئی امام سے کہ میں آپ کو کیا چھپا، کیا کہا؟ امام نے کہا ادھر پکار، سرکہ ہے میرے ہاتھ پہ ڈالا، اللہ، اب جسم تھا کہ جان نکل رہی تھی،
जिस्म थर-थर कांप रहा, आंखें बंद। इमाम ने डर क्यों रहा है? मुंह इधर कर, आप ये सरिका है। मुंह इधर कर, जल्दी से रुख फेरा, बोतल को देगा, सिरका गिरना शुरू हुआ। गिरता हुआ सिरका देखा, पता चल गया कि इमाम ने मेरी इज्जत रखी, इमाम ने मेरी लाज रखी। वहीं पे बोतल फेंकी, दोनों हाथ नीचे जमीन पर रखे। मैंने कहा रसूल का बेटा, तूने मेरी इज्जत रखी, तूने मेरी लाज रखी, ये है मेरे हाथ कदमों के पास, वादा करता हूँ तुझसे आज के बाद मैं ये गुनाह कभी नहीं करूँगा। इसने इमाम से पहला काम क्या किया? इमाम से शर्म। दूसरा इमाम क्या किया काम? इमाम की हुर्मत का ख्याल रखा। तीसरा काम क्या किया? इमाम के सामने कदमों पे गिर के गुनाह से माफी मांग ली। जो ही कदमों पे गिर गया, मौला ये काम मैं दोबारा नहीं करूंगा। इमाम ने सर उठा, मेरी तरफ देख। जब इसने इमाम की तरफ देखा तो इमाम ने इसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, मुझसे एक वादा और कर, आज के बाद गुनाह हो भी जाए हमसे चेहरा नहीं फेरेगा। आज के बाद मुझसे गुनाह हो भी जाए हमसे रुख नहीं फेरेगा। तूने क्या समझ के मुंह मोड़ लिया था हमसे? क्या हमारे अलावा भी कोई माफ करने वाला है? वाला नहीं। हमें जब माफी कर देने वाला हमें समझता है तो रूपी से मोड़ रहा। कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास ऐसे इमाम हैं जो आज भी कह रहे हैं कि तुम्हारी गलतियों को माफ करने का हुनर सिर्फ हम जानते हैं। हमें फख्र है कि हमने जिनके दरवाजे पे सर झुकाया है ये साहिबान फजल, दुख यही रुला गया, फजल वाले की बेटियां बाजार में जा जिनके दरवाजे पे नेमतों का नज़ूल हुआ था उसी दरवाजे पर मुसलमानों ने आ गया। अल्लाह भाई कसम के वाले को सेहत मुसाहिब के इब्तिदा में मैंने जुमला दुआ का इसलिए मांगा, मुसाहिब में मांगी हुई दुआ के ज़ाहरा आमीन कहते हैं। फदाए बैठ के पढ़ा, मुसाहिब में एहतराम इसलिए ताकत खड़े होते हैं, मुसाहिब में वो बीबी आ जाती है जो दूर से आई है और देर से आई, वो सिर्फ इसलिए बैठी थी कि कोई मेरे हुसैन को रोए। फातिमा की किस्मत से नफीस है। इंशाअल्लाह 2 जुमादुल-सानी दिन की रात में शहादत की रात है। इंशाअल्लाह साहिवाल में आपके सामने हाजिरी होगी, मुकम्मल शहादत सुनाऊंगा तुम्हें मोहम्मद की बेटी। कितने दुख दिए हैं ज़माने में रसूल की बेटी। अभी तक नहीं पढ़ा गया, मुझे मिंबर की इज्जत की तरह बीबी के दुख पड़ेगी, बताया ही नहीं गया कितनी जख्मी है। मैं मिन्नत करके कहूँगा या मैं फातिमिया है यकम जमात-उल-सानी का चांद तो हो तो काले कपड़े पहन ले। 3 दिन 3 रातें लिबास तब्दील न करना। शबीर का जाकर समझ के मेरी मिन्नत मानना, 3 रातें बिस्तर पे ना सोना। मुझसे पूछो वजह क्या है? इन 3 रातों पे खाक पे तड़प ही रही है मोहम्मद की बेटी। 3 रातें तेरी बिस्तर में सोने की, 3 रातें बंदी करके काले कपड़े पहनना, सर पे खाक डालना, 3 जमात-उल-सानी को जितना हो सके उतना रोना, 10 मुहर्रम की तरह मनाना 3 जमात-उल-सानी, जैसे 10 मुहर्रम को गिरिया करते हो वैसे 3 जमात-उल-सानी को करना। अगर तेरी चीखों की आवाज बुलंद हो जाए, कोई सैयद बैठा मुझे जुमला माफ करे तो मैं फर्क पड़ दूं 10 मुहर्रम और 3 जमात-उल-सानी में क्या फर्क है? 10 मुहर्रम को माओ के सामने बेटों को मारा गया, 3 जमात-उल-सानी को बेटों के सामने मां को मारा गया। रो रो के कहती रही मेरा हसन मुझे देख रहा था। सर पे कुरान रख के बताओ इस इलाके के गैरतमंद शिया सुन्नी कोई किसी के बाप को तमाचा मार दे
کئی لوگ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. سر پہ قرآن رکھے بتاؤ جن کی ماں کو بازار میں مارا گیا برداشت کر رہی غریب کی اولاد. شہادت نہیں درد نسبت کیوں کہ یہاں فاطمیہ سے درد پڑھ. آج میں نیند مجلس پڑھ رہے تھے, مجلس میں پڑھی سیدہ کی شہادت. مومنین مجلس سن کے روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے. ایک شخص مجلس سے اٹھا, مجلس میں بیٹھ کر اٹھا. تھوڑی دیر بعد منتظمین آئے, انہوں نے شخص کو اٹھایا. حوصلہ کر, اسے روکے گا جس حال میں دین مجلس پڑھی ہے وہ اس سے ملنا چاہتا. انہوں نے کہا وہ بھی کمرے میں آپ اسے ملوائیں. انہوں نے کہا قبلہ ایک شخص ابھی تک مجلس میں رو رہا ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. عالمین نے بلوائیں. وہ شخص گیا, جا کے کہنے لگا میں مذہب کا شیعہ نہیں, ایک شیعہ دوست کے ساتھ مجلس سننے آ گیا تھا. آج پہلی بار سنی ہے زہرا کی شہادت. عباس بھائی اس عالم دین نے کہا کون سا جملہ ہے جو مجھے آج تک بولا رہا ہوں. ماما جملہ سنیے گا. اس شخص نے اس عالم دین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, اس نے کہا میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں مریض کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے اسے رات نیند نہیں آتی. آپ نے ابھی تھوڑی دیر مجلس میں پہلے پڑھا ہے کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. وہ کہتا میں سر پہ قرآن رکھ کے بتاتا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اسے سانس میں بھی دکھ ہوتا ہے, اسے سانس لیتے ہوئے بھی درد محسوس ہوتا ہے. اگر محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی تو زہرا اتنے دن زندہ کیسے رہی تھی؟ پسلیوں کا نام ہے سانس کے چلنے سے. جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اسے تو سانس بھی نہیں آنی چاہیے. کیسے گزری محمد کی بیٹی کی رات. محنت کر کے کہوں گا وال علامہ حسین ممبر پہ کہوں, مجلس بنوانے کے لیے نہیں, جب بھی کبھی بھی کوئی جا کر زہرا کی شہادت کرے تمہیں حسین کی آواز ایک بار اونچی آواز میں ضرور ہویا, کیونکہ اونچی آواز میں رونا زہرا کی سنت ہے. اس سے پوچھو دلیل کیا ہے. زہرا اونچی آواز میں نہ روتی تو مسلمان کھالا کی علی سے نہ کہتے کہ یا علی زہرا تو گئے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. زہرا کے رونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی. زہرا کی شہادت کے بعد علی نے مدینے کی گلیوں میں آگے کہا او مدینے والوں چین سے سو جاؤ, رونے والی دنیا سے چلی گئی. جس کے رونے کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آتی تھی وہ چلی, وہ آواز خاموش. ایک دعا بنواؤں گا, اسی دعا میں مسائل میری کے دعا کرو. قبولیت کے لمحے اللہ جانے کسی کی آمین قبول ہوتا ہے. میرا اللہ اولاد چھوٹی ہو تو کسی کی ماں نہ مرے. اولاد چھوٹی ہو ماں نہ مرے. مجھے حسین کی عزت کی قسم, اولاد چھوٹی ہو نا اللہ نہ کرے باپ مر جائے, ماں بچے پال لے گا. اللہ نے ماں کو دو شخصیتیں دی, ماں بن جاتی ہے لوگوں کے برتن صاف کرنے, لوگوں کے گھر کی صفائیاں کرنے, لیکن اپنی اولاد کسی کو نہیں دے گی. رو کے کہے گی مجھے مزدوری کرنی پڑے میں بچے پالوں گی. میرے سامنے ہزاروں مثالیں ایسی ہیں, میں نے کئی مائیں دیکھی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد اپنی محنت پہ پالی ہے. اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی اور ماں مر جائے. باپ سے تو اولاد نہیں پالی جاتی, پھر رشتہ دار خواتین آتی ہیں, کوئی کہتی ہے یہ بچہ مجھ سے دے دے, کوئی کہتی ہے یہ بچہ میں پال کے تجھے دے دوں گی. باپ سے چھوٹی اولاد نہیں پالی جاتی. اگر تو رو سکے تو تیرے ماتم کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. زہرا کی شہادت کے 3 دن بعد علی روتے ہوئے رسول کی قبر پہ آئے. علی نے اپنے سر سے امامہ اتارا, رو کے کہا تیرا دین بچاتے بچاتے علی کی زندگی گزر گئی, لیکن آج علی دکھی ہو کے تیری قبر پہ آیا ہے. ایک بار قبر سے نکل مجھ سے بتا اب علی کی غربت پہ اور کتنا وقت ہے.
कमी की आवाज आई, याद क्या हुआ? आवाज आई, मैं घर जाता हूँ मेरी बेटियां रोती हैं, मैं मस्जिद में जाता हूँ मेरे बेटे रोते हैं, मुझे बता बेटियां कैसे चुप करवाऊं, तुझे बता मेरी ज़ैनब मुझसे। हौसला हौसला हौसला। या रसूल अल्लाह मुझे बता, या रसूल अल्लाह बेटियां कैसे चुप करूं? एक मंजर सुन लो, रात बिस्तर में रो, कोई घर ऐसा नहीं जिस घर में मौत ना देखी, हर घर से मलकल मौत का गुजर हुआ। औलाद छोटी हो ना, मां बन जाए, औलाद को जनाजे वाले दिन इसलिए मां की कमी महसूस नहीं होती कि रिश्तेदार आ जाते, उन्हें नहीं पता होता कि हमारी कायनात गुजर गई है, उन बच्चों को पूरा होश नहीं होता। कोई बच्चे को लेकर किसी दूसरे घर में बैठ जाते हैं, कोई बच्चे को लेकर बाजार में चला जाता है, किसी मां का जनाजा नजर ना आए, किसी लोगों के रोने की आवाजें ना आए, सारा दिन बच्चे खिलौनों से बहल जाते हैं, सारा दिन बच्चे रिश्तेदारों की गोद में सो जाते हैं। लेकिन जब माँ के बाद पहली रात आती है ना, तो फिर उस घर से दोबारा रोने की आवाजें आती हैं। जब छोटे बच्चे रिश्तेदार खवातीन से पूछते हमारी माँ कहाँ है, जब बच्चे पूछते हमें नींद आ रही है हमारी अम्मा कहाँ है, अगर तेरे रोने की आवाजें बुलंद हो सके, ज़हरा को दफनाने के बाद अली घर में आए, फिजा की आवाज आई, अली चराग रोशन कर, अली ने चराग को रोशन किया, फिजा की आवाज आई, वो मट्टी पे तेरी ज़ैनब सोई है, वो रेत पे तेरी कलसूम सोई है, वो दरवाजे में तेरा हसन सोया है, या अली मुझे तेरी गुर्बत की कसम है, मैं पूरा घर तलाश कर आई हूँ, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिला, मुझे हुसैन कहीं नजर नहीं आया। अली ने तलवार निकाली, अली मदीने की गलियों में आए, अली की आवाज आई, हुसैन तुझे बाबा ढूंढने के लिए आया है। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन माँ की कब्र पे मुंह रख के कह रहा था, अम्मा मुझे नींद नहीं आ